نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم واللہ اشد باسا واشد تنکیلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ اللہ لا اشرک به شیئا واذا مرضت فهو یشفین۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کے گلے خراب ہو گئے ہیں، گلوں میں انفیکشن، ٹمپریچر ہو رہا ہے، لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقص غذاؤں سے پرہیز رکھیں اور اپنے بچوں کو بازاری چیزوں سے پرہیز کروائیں اور سردی سے ان کو بچائیں۔ آپ کے بچوں کا جسم اچھے طریقے سے ڈھانپا ہونا چاہیے اور شہد آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں تو شہد کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں شفا دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ جو چیزیں کھانا سنت ہے اس میں بہت زیادہ شفا ہے، اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کچھ لوگوں کو جو کھانسی لگتی ہے یا بیماری لاحق ہوتی ہے وہ ریشے کے ساتھ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو خشک کھانسی ہوتی ہے۔ آپ کو آج میں وہ مجرب نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ نسخہ استعمال کریں گے، تمام گھر میں چیزیں آپ کی موجود ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نسخہ بتاؤں گا، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس کم از کم آدھا پاؤ شہد گھر میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں شہد کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ ابھی چند نسخہ جات آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب ہوں گے۔ میرے بھائیو، دو قسم کی کھانسی، ایک کھانسی میں ریشہ وغیرہ ہوتا ہے اور دوسری کھانسی خشک ہوتی ہے، اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ کھانس کھانس کے پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سے سیرپ استعمال کرنے کے باوجود وہ کھانسی آپ کی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کھانسی ہوتی ہے تو کچھ ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اگر ہم شہد کا استعمال اور فلفل دراز کا استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے کھانسی ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور اکثر لوگ بلکہ ان کے والدین مجھ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر سال ہمارے بچوں کو سردیوں میں کھانسی شروع ہوتی ہے اور سردیوں کے اینڈ تک کھانسی لگی رہتی ہے، بہت زیادہ سیرپ استعمال کرنے کے باوجود یہ کھانسی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ایک بہت ہی زیادہ مجرب نسخہ ہے، بہت ہی زیادہ افادیت کا حامل نسخہ ہے، اور بہت ہی زیادہ آسان نسخہ ہے۔ آپ نے صرف ایک چھٹانک آپ نے شہد لے لینا ہے، اور ہاف چھٹانک، آدھی چھٹانک آپ نے فلفل دراز وہ لے لینی ہے۔ فلفل دراز کو آپ باریک پیس کے شہد کے اندر اگر آپ مکس کر لیں
ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ یہ سب سے نیچے والی لائن پہ غور کریں، شہد پلس فلفل دراز، اس کے فائدے۔ آپ نے شہد ایک چٹاک لینا ہے اور ہاف چٹاک کا فلفل دراز جو ہے باریک پیس کے اس شہد میں آپ مکس کر لیں، اور اگر آپ آدھا پو شہد لیتے ہیں یا ایک پو شہد لیتے ہیں تو اس کے ہاف یا اس شہد کا چوتھا حصہ بھی آپ فلفل دراز باریک پیس کے اس میں مکس کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اپنے بچوں کو ان کھانسی، بخار اور ایسی بیماریوں سے آپ بچائے رکھیں، ان کی سردی کا خاص خیال رکھیں۔ اور جب آپ شہد استعمال کریں گے اور فلفل دراز استعمال کریں گے، ایک تو ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی اور دوسرا ان کا گلا ٹھیک رہے گا اور گلے میں انفیکشن سے وہ بچے رہیں گے، کیونکہ بعض وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر وائرل انفیکشن بھی ہے تو اگر سیرپ پینے سے آرام نہیں آ رہا اور حربے استعمال کرنے سے آرام نہیں آ رہا، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ شہد اور فلفل دراز کا یہ فارمولہ آپ گھر میں بنا کے رکھ لیں، اور یہ فارمولہ صرف ان سردیوں میں ہی نہ استعمال کریں، بلکہ جو نیکسٹ سردیاں آئیں گی، اگر یہ آپ کے پاس شہد اور فلفل دراز یہ معجون ٹائپ یہ بنا رہے گا یہ فارمولہ، تو نیکسٹ سردیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جن کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے، جو ٹانسلز وغیرہ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ ان کے بچے اگر کچھ ترش اشیاء کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ پرہیز وغیرہ اگر نہیں کرتے اور ناقص غذائیں تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں تو ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ ٹانسلز جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اگر لگاتار آپ استعمال کروائیں شہد اور فلفل دراز، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو آپریشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے۔ اور اگر آپ کو کھانسی نہیں ہے تو پھر بھی آپ گلے کی انفیکشن سے بچنے کے لیے اور گلے کی صفائی کے لیے اگر شہد اور فلفل دراز ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم کرے گی اور آپ کو صحت عطا فرمائے گی اور آپ کی بیماری کو ختم کرے گی۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ شہد خالص کہاں سے لیا جائے؟ میرے بھائیو، اگر تو آپ نے مارکیٹ سے، بیکری سے یا کسی پنساس اسٹور سے شہد آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ فارمی شہد ہوگا، وہ شہد خالص نہیں ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ جن لوگوں نے شہد کو خود اتارا ہو اور جمع کیا ہو ان سے شہد لے لیں، چاہے تھوڑا سا مہنگا بھی ملے، تو آپ نے شہد خالص جو ہے وہ لینا ہے۔ اگر خالص شہد آپ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر فلفل دراز نہیں بھی ڈالتے، صرف شہد کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک بچے کو جس کی ایج 11 ایئرس تھی تو وہ بڑے پریشان تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آپریشن کے بغیر شاید ٹانسلز کا علاج نہ ہو سکے، اور ہر وقت ہمارے بچے کا گلا خراب ہوتا ہے، اس گلے کی انفیکشن سے اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے اس کو ٹمپریچر بھی ہو جاتا تھا، تو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروانے کے باوجود کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہیں ہوا اور شفا نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فارمولہ، یہ نسخہ ان بچوں کے لیے ہے جو ٹانسلز کا شکار ہوئے ہیں اور جن کا پرابلم بہت زیادہ ہے، گلے میں بہت زیادہ سویلنگ ہے۔ ان کو صرف آپ نے بچوں کو پرہیز کروانا ہے اور ساتھ آپ نے یہ نسخہ استعمال کروانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اگر نسخہ آپ ایک منتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بچہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب آپ کا بچہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا تو گائے بگائے آپ یہ جو آپ نے فارمولہ تیار کیا ہوگا، علاج بالغذا ہے، اس میں کوئی میڈیسن والا کوئی تاثر نہیں پایا جاتا اور نہ یہ میڈیسن ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہ جنرل ٹانک ہے، اٹ از ناٹ تھراپیوٹک، یہ جنرل ٹانک ہے اور ٹانک فار ہیلتھ ہے، اور اسپیشل یہ گلے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں
کہ شہد لے لیتے ہیں، اس میں ادرک کا پانی بھی ڈالتے ہیں اور کالی مرچ بھی ڈال دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کل کی جو ادرک آ رہی ہے اس کا پانی جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اگر دیسی ادرک مل جائے، اس کا پانی نکال کے تھوڑا سا استعمال کریں اور کالی مرچ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کمبینیشن آف انگریڈینٹس ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں خاص حکمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی فارمولہ ہوتا ہے، اس کے جو انگریڈینٹس اور اس کی جو ریشو ہوتی ہے، جو مکس کرنے کی ریشو ہوتی ہے، اس کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ اگر سنے سنائے نسخے کہ اس میں جناب آدھی چمچ آپ ادرک کا رس ڈال لیں، آدھی چمچ فلاں چیز کی ڈال لیں، تو میرے بھائیوں وہ فارمولہ نہیں بنے گا۔ وہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ جن کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ان کا سٹامک جن کا صحیح طریقے سے فنکشن ہوتا ہے، وہ تو ادرک کا پانی اگر استعمال کریں شہد میں تو وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کو کروائیں تو ان کو جناب جلن ہونی شروع ہو جائے گی اور سٹامک پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ فلفل دراز والا جو فارمولہ ہے، اس میں جلن بھی نہیں ہوگی، ان کا سٹامک بھی صحیح طریقے سے کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت جیسی نعمت سے بھی نوازے گی۔ ایک تو آپ کا یہ مکمل، ایک تو ٹانسلز کے لیے ہو گیا، اور بچوں کے جو گلے خراب ہوتے ہیں، بچوں کو جو کھانسی ہوتی ہے، چاہے خشک کھانسی ہے اور چاہے ان کو بلغم یا ریشہ کھانسی کے ساتھ آتا ہے، اور چاہے وائرل انفیکشن کا شکار ہے، اس کی وجہ سے وہ کھانس رہے ہیں، ان کو کھانسی لگی ہوئی ہے، کھانسی کا شکار ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہاف ٹی اسپون جو صبح و شام استعمال کروائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے لیے ایک اور بہت زیادہ مجرب نسخہ ہے۔ یہ اجوائن، سونف، کالی مرچ اور گڑ، اس کے حیرت انگیز فائدہ میرے بھائی اور بہنوں۔ یہ دیکھیں، اجوائن بھی آپ کے گھر میں موجود ہوگی، سونف بھی آپ کے گھر میں موجود ہوگی، کالی مرچ کا استعمال آپ کرتے ہیں وہ بھی گھر میں موجود ہوگی۔ اگر گڑ نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ گڑ کیمیکل پروسیس سے نہ گزرو، کیمیکل والا نہ ہو، دیسی گڑ ہو۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک چٹکی سونف لینی ہے، ایک چٹکی اجوائن لینی ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے گڑ کا، اور 2 عدد کالی مرچ۔ اگر 2 عدد نہیں لے سکتے، چبانے سے کڑوی لگتی ہے، تو 1 عدد جو ہے نا آپ کالی مرچ لے لیں۔ آپ کھانا کھانے کے 15 یا 20 منٹ بعد آپ نے وہ منہ میں ڈال کے چبانا ہے، اور فوری طور پہ نگلنا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو، سونف، اجوائن، کالی مرچ اور گڑ کو اچھے طریقے سے آپ نے صحیح طریقے سے آپ نے چبانا ہے، اور جب آپ چبائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کا پانی جو ہے، یہ جو لیکوڈ ہے، تھک لیکوڈ ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آپ اندر گلے کے اندر لے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ روٹین رکھیں، ان سردیوں میں آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کی افادیت کیا ہے میرے بھائیو؟ میں نے تو یہ فارمولہ دیا تھا گلے کے لیے، جن کو گلے کی انفیکشن ہے، خراب ہے، یا جن کا سٹامک پرابلم تھا، یہ اس کے لیے میں نے فارمولہ لوگوں کو دیا ہے اور لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کی عمر 65 ایئرس تھی، اور بہت زیادہ سیرپ پی پی کے ان کا بیڑا غرق خود ہی ہو گیا تھا۔ کہتے آپ تو میری طبیعت ہی نہیں مانتی کہ میں کوئی سیرپ کوئی کسی قسم کا پیوں یا کوئی فارمولہ استعمال کروں۔ تو میں نے ان کو صرف ریکویسٹ کیا، میں نے کہا بزرگوں، صرف یہ جو فارمولہ ہے نا، سمپل سا فارمولہ ہے، آسان سا فارمولہ ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ ایک تو بزرگوں کو معدہ خراب تھا، وہ غذا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، گلے میں انفیکشن تھی، اس سے پہلے 10 سال پہلے وہ اسموکر بھی رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اجوائن، سونف، کالی مرچ اور گڑ، میں نے کہا یہ تو میڈیسن نہیں ہے، تو نہ ہی میں آپ کو کوئی سیرپ دے رہا ہوں، یہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن بعد انہوں نے مجھے کال کی، کہتے بیٹا میں تو مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا ہوں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ تو الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعائیں جو آٹومیٹیکلی کسی کے منہ سے نکلتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد پہنچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس بندے کو شفا بھی دیتی ہے، اور جس نے فارمولہ دیا ہوتا ہے اور جو وہ دعا کرتے ہیں، جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ اس انسان کو دعائیں لازمی پہنچتی ہے، اور اس کی اپنی زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اس کی ذات کا بڑا کرم ہے۔
بہت زیادہ روحانی سکون ہے، کیونکہ میرا جو مشن، میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف عوام الناس کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے آج تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ میڈیسن تیار کی ہیں اور آپ مجھ سے پرچیز کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی نسخہ جات ہیں آپ خود بنائیں، استعمال کریں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو میں ریکویسٹ بھی نہیں کرتا آپ میرے لیے دعا کریں، بلکہ آٹومیٹیکلی جو دعا آپ کے منہ سے نکلے گی تو وہی میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیے اپنی رحمتیں مجھ پہ نچھاور کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک مشن کی بات ہے کہ جس انسان کا مشن صرف عوام الناس کی خدمت کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں وہ حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی ذات بہت زیادہ رحمتیں نشاور کرتا ہے اس انسان پہ۔ دیکھیں، ہم نے اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہنا، زیادہ عرصے تک نہیں رہنا، ہر ایک بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پرسکون زندگی اگر ہوگی، اگر روحانی سکون ہوگا، تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ کم ٹو دا پوائنٹ اینڈ کم ٹو دا فارمولا۔ اجوائن، سونف اور کالی مرچ اور گڑ، یہ آپ نے لگاتار میرے بھائیوں، اگر آپ نے ٹھیک بھی ہو جانا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ استعمال کرتے رہنا ہے۔ ان بزرگوں کی ایک بات مس ہو گئی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے مجھے قبض ہو جاتی تھی اور گیسٹرک ٹربل کا میں شکار تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب گیسٹرک ٹربل وغیرہ سب ختم ہو چکی ہے، اور میں اپنے جسم کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ اب میرا دل کرتا ہے کام کرنے کو بھی، واک کرنے کو بھی، حالانکہ 65 ایئرز کے ہیں اور ابھی تک بزرگ جو ہے وہ واک کر رہے ہیں اور واک کرتے ہیں، اور غذا بہت ہی نرم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور دیسی گھی کا استعمال کر رہے ہیں، اور ناقص غذاؤں سے وہ پرہیز کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق الحمدللہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر صحت ان کی ہے، کیونکہ ہم ابھی اس ایج میں نہیں پہنچے، لیکن وہ 65 ایئرز کے ہیں، لیکن دیکھنے میں وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی ان کی عمر 50 ایئرز ہے۔ صرف اور صرف خالص غذائیں اور آرگینک فوڈ کا استعمال وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، اگر گلا خراب ہے تو پھر بھی آپ نے یہ استعمال کرنا، اس کا گلے میں انفیکشن ہے تو پھر بھی، گیسٹرک ٹربل مریض ہیں تو پھر بھی، اپھارے کا مرض ہے پھر بھی، اور جن لوگوں کو موٹاپا ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں جن کو میں نے یہ فارمولہ دیا ہے، جن کے پیٹ بڑے ہوئے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پیٹ بھی کم ہوئے ہیں، ان کا سٹیمنا بھی انکریز ہوا ہے۔ کالی مرچ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں۔ یہ جو ہے بلڈ کی سرکولیشن کو مینٹین رکھتی ہے، بلڈ کے اندر انفیکشن کو ختم کرتی ہے، اور انرجی پیدا کرتی ہے۔ اور سونف اور اجوائن جو ہے یہ آپ کے سٹمک کے لیے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیلپنگ ایجنٹ ہے، یہ آپ کے سٹمک کو فنکشنل دونوں چیزیں کرتی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں تقریباً 10 کلو سونف استعمال کرتا ہے تو معدہ سے ریلیٹڈ اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ سونف کی اتنی افادیت ہے، اتنی تاثیر ہے، اور اللہ کی ذات نے ان میں اتنی شفا رکھی ہے۔ جس طرح سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا استعمال کرنا چاہیے، اور وہ گڑ کی شکل میں آپ میٹھا استعمال کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبٹیز کا شکار ہیں، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اگر گڑ آپ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ گڑ بغیر کیمیکل کے ہے تو وہ آپ کی شوگر کو انکریز نہیں کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ استعمال کریں، شہد کا بھی استعمال اگر کرتے ہیں، خالص شہد ہے، تو آپ کی شوگر کو انکریز نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گلا خراب کے لیے بھی ہے یہ فارمولہ، انفیکشن کے لیے بھی ہے، گیسٹرک ٹربل کے لیے ہے، اپھارا کا مرض ہے اس کے لیے ہے، قبض کے لیے ہے، موٹاپے کے لیے ہے۔ یہ اجوائن، سونف، کالی مرچ اور گڑ
آگے میں میرے بھائی اور بہنوں، موٹی الائچی والے پانی کے حیرت انگیز فوائد، اکثر میں نے کل بھی اب ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں میں نے موٹی الائچی کے پانی کے بارے میں نے بتایا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو موٹی الائچی کا پانی ہے، اگر آپ سردیوں میں نیم گرم استعمال کرتے ہیں تو پیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں، سٹامک سے ریلیٹڈ، انٹسٹائنز کے ریلیٹڈ، آنتوں سے ریلیٹڈ، اللہ کے فضل و کرم سے ساری بیماریوں کا حل صرف اس موٹی الائچی والے پانی میں پایا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اتنی کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے، کہ اتنے فارمولے حکیم صاحبان، ڈاکٹر صاحبان بتا چکے ہیں، لوگ مجبور ہو چکے ہیں کہ کون سا فارمولہ ہم بنائیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں۔ میرے بھائیو، جس پہ آپ مطمئن ہوتے ہیں، suppose if you are satisfied from this formula، تو آپ استعمال کریں۔ آپ مطمئن ہیں، آپ کا یقین ہے، آپ کا دماغ یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ فارمولہ اس بنانے سے، استعمال کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا، آپ استعمال کریں۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت زیادہ فارمولے بتا چکے ہیں، بہت زیادہ نسخہ جات بتا چکے ہیں لوگ، حکیم صاحبان، ڈاکٹر صاحبان یا کوئی اور لوگ بتا چکے ہیں۔ اور بعض لوگ میرے پاس ایسے بھی ہیں، جی نیٹ سے یہ فارمولہ دیکھا تھا، یوٹیوب سے یہ فارمولہ تھا، میں نے بنایا، استعمال کی ہے، بجائے ٹھیک ہونے کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ میں نے فیل کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ وہ فارمولہ اور وہ نسخہ آپ بنائیں جو پیورلی غذا پر مبنی ہو، جس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو آپ سوچیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اب سونف ہے، اجوائن ہے، کالی مرچ ہے، گڑ ہے، اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، they don't have any سائیڈ ایفیکٹ، ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ریئلی، کیونکہ میں میرے بھائیوں اور بہنوں جو نسخہ جات لوگوں کو بتاتا ہوں، جب میں اس کے ریزلٹس لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں کبھی بھی وہ لیکچر تیار نہیں کرتا جس کے میں نے ریزلٹس نہ لیے ہوں۔ خود بھی استعمال کیے ہوئے میں نے یہ جتنے نسخہ جات ہیں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، اپنے گھر میں بھی استعمال کرواتا ہوں۔ جب مجھے ریزلٹس ملتے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کا فائدہ ہو۔ اگر 100 لوگ ہیں، اس میں سے 2 بندے بھی اگر یہ نسخہ بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو دیٹ از انف فار می، یہ میرے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر ایک بندے کو شفا ہو جاتی ہے اور نسخہ وہ بناتا ہے، شفا ہو جاتی، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یا اللہ تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، اور شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم میں شفا ہے، ان دوائیوں میں، ان چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو اکثر میں آپ سے یہی ڈسکس کرتا ہوں، میرے بھائیوں، بھیجا پیسے خرچ نہ کریں۔ آج کل لوگوں کے ایسے حالات ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پاتے، بہت لوگ غریب ہو چکے ہیں، بہت ہی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اتنے اخراجات ہیں کہ سروائیو کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا ہے
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، صدقہ دیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ سے کاروبار کریں۔ یہ کاروبار فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ اور ایک تو نسخہ جات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور دوسرا میرے بھائیوں، ذکر اذکار کوئی بھی آپ کرتے ہیں، بہت زیادہ اذکار ہیں، اور ذکر اذکار میں بڑی طاقت ہے، بڑی شفا ہے۔ تمام لوگ ذکر اذکار دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ فادیت ہے، لیکن آپ اتنا ذکر کریں جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت میں کوالٹی چاہتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ صدق کے دل سے، نیک نیت ہو کے، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کی پھر لذت دیکھنا، اس کی پھر تاثیر دیکھنا کہ کتنی تاثیر ہے، کتنی لذت ہے۔ اور تمام اذکار کریں، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ شفا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے ذکر کی۔ لیکن میرے بھائیوں، درود ابراہیمی اور استغفار، یہ دونوں ذکر اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ استقامت کے ساتھ درود ابراہیمی اور استغفار یہ پڑھا کرے، اس کا ذکر کیا کرے۔ فضیلت تمام اذکار کی ہے، لیکن درود ابراہیمی اور استغفار، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے تمام اذکار کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کو روحانی سکون ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا۔ یہ کوشش کر کے دیکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بات وہی آتی ہے استقامت کی۔ جس چیز میں استقامت نہیں ہے، اس چیز کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ استقامت کے ساتھ کریں، اور یہ سوچیں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس ذات کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یہ ذرا غور سے سوچیں اور اسیس کریں کہ ہم اتنے بیزی ہو چکے ہیں، اتنی مصروفیت زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم بھی اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام معاملات ہمارے حل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ تعالی کی ذات کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے، اس وقت تمام معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ زندگی، موت، رزق، اولاد، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ نسخہ جات تو اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، ان تمام چیزوں میں فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں۔ اور ایک اور بات، اگر کسی حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ان لوگوں کے پاس جائیں جو نیک نیت ہوں، جو ذکر اذکار کے پابند ہوں، جن کے اندر عوام الناس کی خدمت کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، جن کو پیسوں کی لالچ نہ ہو۔
میرے بھائیوں پھر دیکھنا، ایک تو آپ کے پیسے بچیں گے، دوسرا اللہ کی ذات آپ کو شفا دے گی۔ اور جو لوگ اس پیشے کو اللہ کے ولیوں کا پیشہ سمجھ کر عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں، یقین کرے ان کی میڈیسن میں بھی شفا لازمی ہوگی، ہاتھوں میں نہیں۔ شفا کسی کے ہاتھ میں ہی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی ذات نے شفا رکھی، شفا تو اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کی ذات دلوں کے بھید جانتی ہے کہ کون میرا بندہ ہے، کس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے میری مخلوق کے لیے۔ اور اگر تمام لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جو حکیم صاحبان، ڈاکٹر صاحبان ہیں، کہ ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے، تو یقین کریں ایک تو ان کی اپنی کمائی میں برکت ہوگی، اور دوسرا آپ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ شفا ملے گی، رش لگ جائے گا مریضوں کا۔ کیونکہ جو مریض آتے ہیں ایک تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، دوسرا ان کے حالات بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی کرنے کا وقت ہے، ان کو اچھی میڈیسن دینے کا وقت ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 فارمولے، نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو بہت ہی مجرب ہیں، جو بنانے بھی آسان ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور سیرپ لے لیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور وہ چیزیں استعمال کریں جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، چاہے پوری زندگی استعمال کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم نے پرہیز کرنا ہے، اور اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اور ایسی خوراک کا استعمال کرنا ہے، اور ایسا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں۔ اگر بد پریزی ہو بھی جاتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو اپنے گھر میں یہ نسخہ تیار کر کے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ پہ بہت زیادہ کرم کرے گی۔ میرے بھائیو جی، موٹی الائچی کا جو پانی ہے، یہ میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں۔ جن لوگوں نے یہ موٹی الائچی کا پانی استعمال کیا، اور خصوصاً خواتین نے استعمال کیا ہے، جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، جو واک بھی نہیں کرتی تھی، ڈائجسٹو سسٹم ان کا کمزور ہو چکا تھا، انہوں نے یہ پانی استعمال کرنا شروع کیا، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن آپ نے تھوڑا تردد کرنا ہے، تھوڑی محنت کرنی ہے، اور یہ چیزیں استعمال کرنی ہے۔ باقی میرے بھائیوں، آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را نماز کا پابند ہو جائے، بنے، باقاعدگی سے نماز پڑھیں، باقاعدگی سے ذکر اذکار کریں، ناقص غذاؤں سے پرہیز کریں، ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل آپ کے دور ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جو بندے ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کا شکار ہیں، بعض لوگوں کو بہت زیادہ کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، اور وہ ٹینشن کا شکار ہے، اگر وہ لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ذکر اذکار کے پابند، اور پختہ یقین رکھیں اس ذات پہ کہ اللہ کی ذات ہم پہ کرم کرے گی، کیونکہ زندگی، موت، رزق، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے۔
اگر وہ پختہ یقین کے ساتھ دوبارہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں پختہ، اللہ کی ذات اتنی ان کے رزق میں برکت دے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہمارے دماغ میں آتی ہے، یہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ اسلام سے دوری، نماز نہ پڑھنا، ذکر نہ کرنا، ناقص غذاؤں کا استعمال کرنا، دنیا کی رنگینیوں کو انجوائے کرنا، یہ اس وجہ سے یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور پھر ریلیکسیشن کے لیے ٹیبلٹس کا استعمال کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ استعمال جب میڈیسن کریں گے، آپ کا جسم اس کا عادی ہو جائے گا، اور جب آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے، آپ نیند جیسی نعمت سے محروم رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ چھوڑیں ان ٹیبلٹس کو، لائف سٹائل چینج کریں، اپنا ڈائٹ پلان چینج کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر اذکار کے پابند ہو جائیں، اس سے لو لگا لیں، اس کو راضی کر لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نیند آپ کو کس طرح نہیں آتی۔ اگر پھر بھی دماغی کمزوری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اخروٹ کی گیری کا بتایا کہ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آدھی گیری صبح نہار منہ آپ استعمال کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کدو کا آئل صبح نہار منہ آپ 1 چمچ استعمال کریں، اور سر میں بھی کدو کا تیل استعمال کریں، کدو شریف پکا کے استعمال کریں، تو پھر مجھے دیکھنا کہ کس طرح آپ ٹھیک نہیں ہوتے، کیسے ریزلٹس نمایاں ہوں گے۔ تو یو کانٹ ایکسپیکٹ، وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، علاج بالغذا کی طرف آئے، علاج بالغذا کی طرف آئے۔ جب وہ ٹیبلٹس جو ڈیلی کی روٹین میں آپ لے رہے ہیں، جب وہ چھوڑیں گے تو اور زیادہ آپ بیمار ہو جائیں گے، سائیکو ہو جائیں گے، مزید ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، نیگیٹو تھنکنگ ڈومیننٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے بعد باقی چیزیں استعمال کریں۔ پھر دیکھنا کہ اگر آپ بیمار ہوتے تو پھر مجھے بتانا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ بار بار کہتا ہوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ کسی نسخے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرنے والا ہے۔ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایسے سبب اللہ کی ذات پیدا کرے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان پہ آپ عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حامی و ناصر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے شمار نعمتیں آپ پہ نچھاور کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن کرے، تاکہ ان کی اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔